ہم لوگ رب کو ابھی تک تھیری سمجھ رہے ہیں، ہم اس کو پریکٹیکل یا فیکٹ نہیں سمجھ رہے. اگر ہم وہ فیکٹ سمجھ کے چیزیں کریں تو وہ کہانی اور ہے. مطلب ہے ہر بندے کو جنت کے لیے وہ روز دعائیں مانگتا ہے نماز کے بعد، لیکن وہ مرنا نہیں چاہتا اور رب سے ملنے کا متمنی نہیں ہے. جیسے حضور پاک نے کہا تھا میرے رب میں تجھ سے تیری ملاقات کا اشتیاق چاہتا ہوں. تو یہ تو قول اور فعل میں تضاد بھی ہے. یہ علم اور عمل کا کچھ نہ ہونا اور پھر دعاؤں میں اثر مانگنا، یہ آپ کو نہیں لگتا آوے کا آبا ہی بگڑا ہوا ہے؟ میرا خیال ہے آپ نے بڑی بنیادی بات کر دی ہے. یعنی خدا ہماری زندگی میں ایک حی اور قیوم ہستی کی حیثیت سے داخل ہی نہیں ہوتا. وہ ہمارے رشتوں میں سے سب سے بڑے رشتے کے طور پر نہیں آتا، وہ اصل میں ایک عقلی مقدمے کے طور پر آتا ہے. فلسفی اس پر مطمئن ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ جان لیا کہ کوئی محرک اول بھی تھا، کوئی علت العلل بھی تھا، کوئی کاز آف دی کازز بھی تھا. یہ جان لینے کے نتیجے میں میرا کوئی شخصی ریلیشن نہیں پیدا ہوتا. اگر کسی نے کسی زمانے میں صدیوں پہلے، قرنوں پہلے، اربوں سال پہلے ایک پتھر مار دیا اور اس کے نتیجے میں لہریں پیدا ہوئیں اور وہ مجھ تک بھی پہنچ گئیں، تو اس سے مجھے کیا حاصل ہوا؟ میرا تعلق اس وقت زندہ تعلق بنتا ہے جب خدا اسی طرح میری زندگی میں داخل ہوتا ہے جس طرح میرا باپ ہے، جس طرح میری ماں ہے، جس طرح میرے دوسرے رشتے ہیں. تو خدا کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے. وہ میرا خالق ہے، میرا منعم ہے. اس نے یہ سب کچھ مجھے دیا ہے. پھر مجھے ایک دن اس نے بشارت دی ہے کہ اس سے ملاقات بھی ہوگی. تو ظاہر ہے کہ یہ چیز اگر ایک زندہ حقیقت کے طور پر میرے اندر آئی ہے تو اس کے اثرات بالکل مختلف ہوں گے. اسی وجہ سے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مذہب کہاں سے آتا ہے؟ یعنی کچھ فرائض، کچھ واجبات، کچھ جنت کی کہانی، کچھ دوزخ کا ڈراوا، اور اس کے ساتھ یہ کرنا ہے وہ نہیں کرنا، حرام حلال کی ایک فہرست. وہ یہاں سے کبھی داخل ہی نہیں کیا جاتا کہ تم اس ہستی کو جاننے کی کوشش کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس سے اپنا ایک تعلق پیدا کرنے کی کوشش کرو، پھر دیکھو کہ وہ کیا چاہتا ہے. یعنی اس کی چاہت ہے جس کو بعد میں تم نے جاننا ہے، اس کی خوشی ہے اور اس کی خوشنودی ہے جو تمہاری منزل ہونی چاہیے. یہ چیز ہمارے یہاں اس طریقے سے داخل نہیں ہوتی. یہی سب سے بڑا ہدف ہونا چاہیے، تعلیم کا بھی، تربیت کا بھی. اور جب ہم علم دوسروں کو دیتے ہیں، خاص طور پر مذہب کا علم، تو مذہب کے علم کا منبع کیا ہے؟ وہ خدا کی ذات کے ساتھ میرا اور آپ کا زندہ تعلق ہے. اس لیے لوگ پوچھتے ہیں اچھا کتنی نماز فرض ہے؟ یہ کبھی آپ نے اپنی ماں سے پوچھا کتنی دیر بیٹھنا فرض ہے اس کے پاس؟ اس لیے کہ وہاں ایک زندہ تعلق ہے جس سے آپ بات کرتے ہیں. یہاں وہ زندہ تعلق نہیں. تو اس زندہ تعلق کو دریافت کرنا چاہیے اپنے اندر.